میرے پیارے دوستو بھائیو، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ وقار بھائی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا جو ہمارا موسم وہ پی پی آر کی مرض پہ ہے، اس کا علاج کیا ہے اور اس کا کیسے پتہ چلے گا کہ پی پی آر کیسے ہوتی ہے اور اس کا موسم کون سا ہے۔ تو ویڈیو جناب بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل وقار گوڈ فارم کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر دیں، دوستوں سے شیئر بھی کر دیں اور بیل آئکن بٹن پریس لازمی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ اچھا، میں آج آپ کو پی پی آر کی بیماری کے بارے میں کچھ ٹپس بتاؤں گا، اس کا کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسے ہوتی ہے، اور دوسرے نمبر پہ اس کا نقصان کیا ہے اور وہ کیسے تیزی سے پی پی آر کی جو بیماری ہے پھیلتی ہے۔ اچھا، یہ آپ سب سے پہلے تو یہ آپ بات ذہن نشین کر لیں کہ پی پی آر کی جتنی بھی جو ہوتی ہے سب بیماریوں سے پی پی آر کی بیماری سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، سب سے زیادہ پی پی آر کی بیماری خطرناک ہوتی ہے۔ اور یہ بیماری ایک ایسی، اس کو جو وبائی امراض کہا جاتا ہے، جس طرح ایک موسم کے لحاظ سے وبا آتی ہے اور وہ پھر اچانک ختم ہو جاتی ہے اور جو اس نے اپنا نقصان کرنا ہوتا ہے وہ کر دیتی ہے۔ جیسے ابھی بکریوں کا ہوتا ہے یا مرغیوں پہ جیسے بیماری آتی ہے یا وبا آتی ہے جس سے کافی زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور جب ایک دفعہ مکمل پورے علاقے میں، پورے گاؤں میں ملیہ میٹ کرتی ہے، اس کے بعد پھر بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی پی پی آر کی بیماری وحید بیماری ہے کہ یہ بھی ایک وبا آتی ہے اور کسی ایک فارم پہ آتی ہے تو پورے فارم کا نقصان کرتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ پورے فارم کو بالکل زیرو کرتی ہے تو پھر اس کے بعد آگے چلتی ہے۔ تو میں اس کا آج آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا کہ وہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ پی پی آر کی مرض ہو سکتی ہے اور اس کا موسم کون سا ہے اور اس کو آپ نے کیسے اس کی احتیاط کرنی ہے۔ تو چلیے میں آپ کو وہ اس کا سارا طریقہ کار بتاتا ہوں، کو پی پی آر کی علامات بتاتا ہوں کہ یہ کیسے جانور کو ہوتی ہے اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جانور کو سٹارٹ میں ہوگی، کیونکہ یہ 4 سے 5 دن کسی بھی جانور کو ہوگی تو آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ اسے پی پی آر کی علامات ہیں، اگر خاص سمجھنے والا بندہ نہیں ہوگا تو۔ اس کی علامات سب سے جو پہلی علامات یہ ہے کہ جس جانور کو پی پی آر ہوئی ہے تو اس کا سب سے پہلے تو یہ ٹانگ، یہ والی کوئی بھی ٹانگ ہوگی وہ اوپر یا نیچے کرے گا، حرکت کرے گا، اٹھائے گا رکھ دے گا، اٹھائے گا اور رکھ دے گا۔ اور جو یہ ہو گئی دوسرے نمبر پہ وہ دانت چبائے گا۔ مین علامات اس کی یہ ہے کہ آپ جب بھی اس کے پاس جائیں گے وہ دانت چبائے گا اور اس کو کبھی بخار اتر جائے گا اور کبھی ہو جائے گا۔ اور جو خاص علامات یہ ہے کہ یہ دیوار کے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا، ایسے ٹیک لگا کے بالکل ایسے کھڑا ہوگا، اور کبھی یہ دانت اس پہ مارے گا، دیوار پہ یا لکڑی پہ مارے گا، کسی بھی چیز پہ وہ اپنے دانت مارے گا۔ تو یہ خاص علامات ہوتی ہیں 3 سے 4 کہ جب بھی جانور کو پی پی آر ہوتی ہے تو جب یہ سے آپ کو محسوس ہونے لگے تو آپ نے پہلا کام یہی کرنا ہے کہ آپ نے اپنے جانور کو اپنے فارم سے علیحدہ کر لینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی آپ نے ویکسین کروا لینی ہے، پی پی آر کی جو ہوتی ہے وہ کروا لینی ہے، اور یہ پہلے 4 سے 5 دن آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ یہ جانور کو ہوئی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد 4 سے 5 دن بعد منہ اس کا پک جائے گا۔ خاص علامات یہی ہے، جب آپ کو آخری جو سٹیج ہوتا ہے اس کا یہی ہوتا ہے کہ منہ زیادہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ کھانا پینا بالکل ہی بند کر دیتا ہے، وہ نہ کھائے گا کچھ، نہ پیے گا، اور چرا بالکل نہیں کرے گا، اوگل جو ہوتا ہے وہ نہیں مارے گا، خاموش ہو کے سر جھکا کے کھڑا رہے گا۔ تو یہ اس کی خاص علامات ہوتی ہیں جو کہ آپ کی نقصان کی طرف جاتی ہیں۔ تو اس کی ویکسین آپ پی پی آر کی جو بھی ویکسین ہوتی ہے نا، ایک ہر موسم ہوتا ہے، لیکن آپ نے ایک خاص خیال کریں جب بھی آپ جانور لے کے آتے ہیں کسی بھی جگہ سے تو کوشش یہ کریں کہ پی پی آر اور ای ٹی وی جو پتا سوزش ہوتی ہے اس کی آپ نے ویکسین کروا لینی ہے۔ کہاں سے بھی، جہاں سے بھی آپ لے کے آتے ہیں جانور، چاہے اس کا موسم ہو یا نہ ہو، آپ نے ان کی ویکسین پہلے آتے ہی فوراً کر دینی ہے پی پی آر کی۔ ویسے پی پی آر کا جو موسم ہے وہ یہ جو 9ویں کی 15 تاریخ سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور یہ مہینہ، اس کے مہینے میں ان دنوں میں آپ نے
15 دن کے اندر اندر ویکسین PPR کی کروا لینی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے اپنے جانوروں کی PPR کی ویکسین کل ہی کروا دی ہے، کیونکہ ہمارے علاقے میں PPR کی ویکسین جو ہوتی ہے وہ سرکاری ہاسپٹل میں لیٹ آتی ہے، کسی بھی جلدی آ جاتی، کسی بھی لیٹ آ جاتی، تو میرے فارم پہ کل ہی آئی تھی تو میں نے فوراً کل ہی کروا دی ہے۔ تو آپ کو پیسے لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اتنی مہنگی بھی نہیں ہوتی، لیکن آپ سرکاری ہسپتال پہ جائیں گے تو وہاں سے آپ کو یہ آرام سے مل جائے گی۔ اگر آپ ڈاکٹر کو بولیں گے تو وہ 10 آپ کے 100 روپے پٹرول کے یا 50 جتنا اس کو پٹرول لگے وہ پٹرول لے گا، وہ آپ کو ویکسین فری میں لگوا کے دے دے گا۔ تو آپ سرکاری ہسپتال پہ جائیں، وہاں پہ ان کو بولیں PPR کی ویکسین کروانی ہے تو وہ آپ فوراً لے سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اس کا جو سائیڈ افیکٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا جو سائیڈ افیکٹ ہے وہ بالکل ہی نہیں ہے۔ سائیڈ افیکٹ آپ چاہے گبن بکری کو لگاتے ہیں یا چاہے آپ چھوٹے بچے کو لگاتے ہیں، چاہے آپ بچے دی ہوئی جو بکری ہوتی ہے اس کو لگائیں، کسی کو بھی آپ لگائیں، اس کا سائیڈ افیکٹ بالکل نہیں ہے، اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے۔ آپ اگر کسی بھی جانور کو لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو لگا سکتے ہیں۔ تو خدا را آپ جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں وہ ہر جگہ اپنی، لیکن PPR ایک ایسی بیماری ہے کہ آپ اس کو سیریس لیں، اس کی وجہ سے فارم تباہ ہو جاتے ہیں۔ کہیں سے بھی آپ دیکھو PPR کی، جب کوشش یہی کریں کہ PPR کی ویکسین بیماری آنے ہی نہ دیں، اگر آ بھی جاتی ہے تو اس کو آپ ہر صورت میں کنٹرول کریں۔ یہ ویکسین ہر جگہ نارمل پہ جاتی ہے، یہ 4 سے 5 cc لگتی ہے جلد کے اندر، آپ اس کو آرام سے لگا سکتے ہیں، خود بھی لگا سکتے ہیں، جا کر لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر آپ خود لگا سکتے ہیں۔ تو اس بیماری کو آپ نے کبھی بھی نارمل نہیں لینا، سیریس لینا ہے۔ یہ ایسی ایک بیماری ہے پورے فارم جانوروں میں کہ یہ جو بیماری ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، اور دوسرے نمبر پہ پتا سوزش کی جو بیماری ہے یہ خطرناک ہے۔ یہ 2 بیماریاں ایسی ہیں جو فارم میں آ جائیں تو پھر یہ وبا کی طرح وبا ہوتی ہے، وبائی مرض ہوتی ہے، یہ پھیلتی ہے، پھر فارم پہ پورا خطرناک حملہ کر کے اس کے بعد پھر دوبارہ یہ ختم ہوتی ہے۔ جو ایسی ہی ہوتے اس کے سسٹم ہوتے ہیں۔ اس کی جو PPR کی یہ بیماری ہوتی ہے یہ سال میں ایک ہی دفعہ آتی ہے۔ اس کا جو موسم ہوتا ہے سال میں ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو بار بار ویکسین کرواتے رہیں، آپ مطلب کہ پریشان ہوتے رہیں کہ یار اس میں کافی محنت پڑتی ہے۔ اتنی محنت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، سال میں اگر آپ ایک دن جو محنت کرتے ہیں ہو سکتا ہے اس کا آپ کو ساری زندگی کا جو ہوتا ہے پھل ہوتا ہے وہ آپ کو مل جائے۔ تو آپ اس بات سے پریشان نہ ہوں، ایک دن آپ آرام سے اس کی ویکسین کروا دیں۔ جیسے ابھی یہ اکتوبر کا مہینہ چل رہا ہے، 9واں سے 15 یہ اور 10واں مہینہ ہے، اس میں آپ ایک دن کوشش کریں۔ میں نے کل کی سارا دن پہ ویکسین کل کروا دی ہیں تو مجھے ابھی آگے الحمدللہ پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ بنتا بھی ہے تو میں اپنے فارم پہ اپنے جانوروں کو پہچان لوں گا اور ان کو علیحدہ کر لوں گا۔ ابھی میرے فارم پہ مطلب کہ جانور سارے کلیئر ہیں، ان کسی جانور میں ابھی کوئی اس قسم کی بیماری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور میں نے کل سے ہی PPR کی ویکسین کروا دی ہے۔ تو میں نے لیٹ کی ہے، جن بھائیوں نے نہیں کی PPR کی ویکسین تو ان کے پاس یہ جو 10 دن ہیں یا 5 دن ہیں ان کے پاس یہ ٹائم ہے، اور جلدی سے ویکسین کروا لیں اور اپنے فارم کے اندر اس بیماری کو نہ آنے دیں، تاکہ آپ کا فارم اسی طرح صاف رہے اور آپ کے فارم کی کوئی اس طرح کی بیماری نہ آئے۔ تو جلدی کریں، لیٹ نہ کریں، PPR کی ویکسین جلد سے جلد کروا لیں۔ تو کوشش یہی کریں کہ جانوروں کو جلد سے جلد، میں نے کل کروائی ہے، میں لیٹ ہو گیا ہوں کافی، مجھے خود پتہ ہے، لیکن میں نے ان کو پریشانی ہوتی ہے لیکن ٹائم سے میں نے ان کی ویکسین کروا لی ہے۔ تو یہی خاص بات ہے، جب بھی آپ فارم چلائیں تو آپ ان بیماریوں کو، یہ 2 بیماریاں آپ نوٹ کر لیں، فارم میں یہی 2 بیماریاں ہوتی ہیں جو زیادہ خطرناک ہیں۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک شیئر ضرور کریں، وقار گوٹ فارم کو سبسکرائب لازمی کریں۔ تو تب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔